عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں زندگی عطا فرمائی، تو ہمیں جانوروں کی طرح ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ بھئی دنیا میں تم پیدا ہو گئے، جیسے زندگی گزارنی ہو گزارو، 4 دن کی زندگی، کھاؤ پیو عیش کرو اور مر جاؤ۔ اللہ نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں ہمیں سب سے افضل بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے ساتھ ساتھ ضابطۂ زندگی، قانون زندگی بھی عطا فرمایا۔ ہر امت میں آپ دیکھیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے وجود کی ابتدا ایک نبی سے فرمائی، یعنی انسان جو پہلا انسان دنیا میں آیا وہ کوئی جاہل انسان نہیں تھا۔ جو پہلا انسان دنیا میں آیا وہ جاہل انسان نہیں، جو کسی چیز کو نہ جانتا ہو، اجنبی ہو، نہ لباس کے بارے میں جانتا ہو، نہ کھانے پینے کے بارے میں جانتا ہو۔ اس نے پہلے یعنی کہ دنیا میں رہ کر سیکھا ہو، ایسا نہیں۔ اللہ نے جو پہلا انسان، یہ ہمارے یعنی کہ سائنس کی جو تھیوری ہے، یا جنہوں نے بھی یہ تھیوری پیش کی کہ بھئی پہلے انسان بندر تھا، ہے نا، تو بندر تھا مطلب کود کر چلتا تھا، اس درخت سے اس درخت، ایک ڈال سے دوسرے ڈال کودتا پھرتا تھا، جنگلوں میں رہتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے بندر نے ترقی کی، اور ترقی کرتے کرتے پہلے 4 پیر پر چلتا تھا، پھر تھوڑا سا جھک کر چلنے لگا، اور پھر جھکتے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو انسان یہ بندر ترقی کرتا گیا۔ ڈاروین کا یہ نظریہ ہے، ڈاروین نے سب سے پہلے دنیا کے سامنے اپنا یہ نظریہ پیش کیا، اور اس نے کہا کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر ترقی کر کے انسان بنا۔ لیکن انسان اگر سوچیں نا، غور و فکر کریں کہ کوئی بھی چیز اتنی ترقی نہیں کر سکتی کہ اس کے اعضاء غائب ہو جائیں۔ ایک انسان پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے بعد وہ اتنی ترقی نہیں کر سکتا، یعنی کہ ہزاروں سالوں سے انسان پیدا ہو رہے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ ترقی کرتے کرتے ناک غائب ہو جائے، کان غائب ہو جائے، ترقی کرتے کرتے انسان کے دانت غائب ہو جائے؟ نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ انسان جب سے جیسا پیدا ہوا ویسا ترقی کر رہا ہے، ویسا ہی ہے۔ لاکھوں سال سے انسان پیدا ہو رہا ہے، تو جیسا ہو رہا ہے ویسا ہی پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ایک عجیب مخلوق تھی، وہ بندر، کہ جو بندر ترقی کر کے انسان بنا، اور انسان بننے کے بعد جب انسان بن گیا، ترقی ہوئی بندر کی، انسان بنا، تو اچانک اب جو بندر پیدا ہو رہے ہیں، ان سارے بندروں کی دم نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ سارے جتنے بندر پیدا ہو رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ان کے، جو لوگ اپنے آپ کو بندر سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو بندروں کی اولاد سمجھتے ہیں، یہ ان کے لیے کہ اب یہ ایسے بندر پیدا ہو رہے ہیں کہ جن کی دم غائب ہے۔ پہلے تو بندروں کی دم ہوتی ہوگی، لیکن بندر ترقی کرتا گیا، دم غائب ہوئی۔ اور پھر دم ہی نہیں، پہلے بندر پیدا ہوتا تھا تو اس کی پوری باڈی پر بال ہوتے تھے، پھر اس بندر نے اتنی ترقی کی کہ اب جب پیدا ہوتا ہے تو صرف سر پر بال ہوتے ہیں، سارے بال بھی نکل گئے، اتنی زیادہ ترقی کی بندر نے، ہے نا۔ اور پھر بڑا بھی ہوا، یہ بندر جب بڑا بھی ہوا تو صرف چہرے پر بال آتے ہیں، سر پر بال آتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر زیر ناف آتے ہیں، بغل میں آتے ہیں، ہاتھ پیر میں تھوڑے سے ہوتے ہیں، بس اتنے۔ لیکن وہ جو پہلے بندر تھا، بڑے بڑے پورے جسم پر بڑے بڑے بال، اب یہ بندر ترقی کر گیا، اب ویسا پیدا نہیں ہوتا، دم غائب ہو گئی۔ تو یہ یعنی کہ ایک انسان جو نارمل انسان ہو، اگر وہ بھی غور و فکر کرے، اگر سوچے، تو اسے پتا چلے گا کہ یہ بندر کا جو نظریہ ہے، ہم بندر سے بنے، کہتے یہ نظریہ غلط ہے۔ ڈاروین کا یہ نظریہ بالکل درست نہیں، اور یہ تو انسانیت کی توہین ہے۔ اللہ نے جو پہلا انسان دنیا میں نازل فرمایا، اتارا، اسے سب کچھ سکھا کر پیدا فرمایا تھا، اسے دنیا میں سب کچھ سکھا کر۔ اور کیسا سکھایا؟ اللہ نے سکھایا تو ایسا سکھایا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کا علم عطا فرما دیا ہے۔ اور کیسی ساری چیزیں صرف حضرت آدم کے زمانے میں ہو، ان کے سامنے ہو، وہی نہیں، قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہونے
والی تھی اللہ نے سب کا علم عطا فرما دیا۔ تو حضرت آدم کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ ہیلی کاپٹر ہے، یہ پلین ہے، اس سے سفر کیا جائے گا، یہ ٹرین ہے، یہ پٹریوں پر چلے گی، مسافروں کو لے جائے گی، یہ موبائل ہوگا جس سے بات کی جائے گی، یہ ٹیلی فون ہوگا، اس کا نام ٹی وی ہے، اس کا نام انٹرنیٹ ہے، اس کا نام اے سی، اس کا نام ٹیوب لائٹ، اس کا نام پنکھا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں تک کہ حضرت آدم کو بڑے تپیلے اور چھوٹی تپیلی کا بھی علم تھا، حضرت آدم کو بڑے چمچے اور چھوٹی سی چمچی کا بھی علم تھا، اور صرف نام ہی نہیں، انہیں پتا تھا بڑے تپیلوں کا کیا کام ہوگا، چھوٹی تپیلیوں کا کیا کام ہوگا، بڑے چمچوں کا کیا کام، چھوٹی چمچیوں کا کیا کام۔ تو اللہ نے پہلے انسان کو جاہل نہیں بھیجا، اسے عالم بنا کر اور اتنا بڑا عالم بنایا۔ اللہ نے پہلے انسان کو اتنا بڑا عالم بنایا کہ اس کے علم کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، فرشتے جھکے۔ اللہ نے فرمایا وہ ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے سامنے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ابھی ہمارے سامنے نہیں، قیامت تک میں پیدا ہوگی، دنیا ترقی کرتی جائے گی، نئی نئی چیزیں، ایجادیں وجود میں آتی جائے گی۔ یہ جتنی چیزیں حضرت آدم جانتے تھے، ساری چیزوں کے بارے میں تمام فرشتوں کے سامنے اللہ نے عالم مثال میں ان ساری چیزوں کو رکھا تھا۔ اے فرشتو انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اے فرشتو ان چیزوں کے نام تو ذرا مجھے بتاؤ، ان چیزوں کے نام تو بتاؤ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے جواب دیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ان سب نے مل کر کہا تھا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو پاک ہے، تو نے ہمیں جتنا سکھایا ہم تو بس اتنا جانتے، بس اتنا جانتے، ہمیں زیادہ علم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تو پہلے ہی کہتا تھا، قال الم اقل لكم انی اعلم ما لا تعلم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا میں تو زمین و آسمان کے ہر چیز کو جانتا ہوں، میں تو جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا بالکل اے مولا، ہم نہیں جانتے کہ یہ کتنی عظیم مخلوق تو نے پیدا کی ہے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر اس کی عظمت کے سامنے جھکو، فاسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ کیا، سب نے، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ اکڑ گیا۔ بہرحال بات یہ ہے اللہ نے انسانوں کو جب پیدا کیا، پہلا انسان عالم پیدا فرمایا، پہلا انسان نبی بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ یہ انسانیت، انسانی زندگی جینے کا سلیقہ بعد میں نہ سیکھے، پہلے ہی سیکھ جائے، اسے پہلے سے پتا ہو کہ زندگی کیسے جینی ہے، کیسے دنیا میں رہنا ہے، یہ پہلے سے پتا ہو۔ اور اسی لیے تو حضرت آدم علیہ السلام جب سرندیپ میں اترے، جسے آج ہم شری لنکا کہتے ہیں، حضرت حوا جدہ میں اتری، 300 سال تو رونے میں چلے گئے، 300 سال رونے میں گزر گئے، کبھی آسمان کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھا، نیچی منڈی کر کے رو رہے تھے، اتنا روئے کہ آپ کے یہاں یعنی کہ آپ کے رخسار پر نالیاں بن گئی، رونے کے نشان بن گئے، اتنا روئے حضرت آدم علیہ السلام۔ اور 300 سال بعد اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ سے انہوں نے کچھ کلمات سیکھے اور ان کلمات کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ اور جب توبہ قبول کی تو اب سفر شروع، اب تک تو یہیں تھے، اب سفر، توبہ قبول ہو گئی، اب سفر شروع کیا۔ تو پھر یہاں سے سفر کرتے کرتے جدہ پہنچے، ہے نا، اور جدہ سے ملک عرب، یعنی ادھر سے حوا نے سفر، ادھر سے حضرت آدم نے سفر شروع کیا۔ دونوں کا آمنا سامنا سب سے پہلے میدان عرفات میں ہوا ہے۔ میدان عرفات میں دونوں کی جان پہچان، آدم حوا، ہاں ہم دونوں وہیں تھے جنت پہ ساتھ، یہاں اتر آئے، اور اب یعنی 300 سال بعد پھر سے ملاقات ہوئی۔ تو عرفات کے میدان کو عرفات کہتے ہی اس لیے ہیں کہ دونوں کی جان پہچان ہوئی ہے، جان پہچان ہوئی۔ پھر مزدلفہ میں دونوں کا ملن ہوا، اسی لیے اسے مزدلفہ کہتے ہیں، ملنے کی جگہ، کہ آدم و حوا ملے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کہنے کی بات، پھر اس کے بعد
آگے مکہ میں رہے، فرشتوں نے آ کر خانہ کعبہ بنا دیا. تو انسان جو پہلا پیدا کیا گیا وہ بھی تہذیب و تمدن کے ساتھ، زندگی جینے کے طریقے کے ساتھ بھیجا گیا. تو اللہ نے انسان کو زندگی دی تو اسے جینے کا سلیقہ بھی دیا، جینے کا طریقہ بھی سکھایا، قانون اور ضابطہ بھی دیا کہ تمہیں زندگی ایسے گزارنی ہے. آپ ذرا غور کریں، آپ جانوروں کی زندگی پر غور کریں گے، وہ جہاں دیکھو وہاں منہ مار دیتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے یہ کس کا کھیت، یہ کس کا سامان. وہ چل رہے ہوں، کوئی سبزی والا سبزی بیچ رہا، وہیں بھی منہ مارنا شروع. کسی دکان میں گیہوں جو باجری رکھا ہو وہاں بھی منہ مار دیں گے. وہ نہیں سوچتے کہ یہ میرے مالک کا ہے یا نہیں، میں یہ کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا ہوں. اور اس پر انہیں صرف ڈنڈا پڑتا ہے. آخرت میں تو ان سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. یہ جو منہ مارا، آخرت میں سوال نہیں ہوگا کہ تو نے فلاں کے کھیت میں، اس کی دکان میں منہ کیوں مارا، ان سے سوال نہیں ہوگا. یہاں صرف ڈنڈا پڑ جائے گا. یہاں ڈنڈا پڑ گیا، بھگا دیا، وہ بھاگ گئے، دوسری جگہ جا کر کھا لیا. ان کے لیے کوئی قانون نہیں. اچھا، ان کے ہاں مثال کے طور پر آپ دیکھیں جانوروں میں کوئی فکس نہیں ہوتا کہ یہی میری بیوی، مجھے اسی کے ساتھ رہنا، یہی میری اولاد، مجھے اسی کو پالنا. نہیں، یہ بھی نہیں. حالانکہ اللہ نے ان میں بھی یہ تھوڑی سی سمجھ اور شعور عطا فرمایا کہ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو پھر ماں اسے اپنے سے پیار کرتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے، اسے اپنے ساتھ رکھتی ہے اور اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے دشمنوں سے. لیکن بڑے ہوئے تو ہر کوئی آزاد ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں. کوئی نہیں سوچتا یہ میری ماں تھی، وہ میرا باپ تھا. ہر کوئی آزاد ہے، اور جہاں جیسا کھانا ہو، جس کے ساتھ رہنا ہو، رہو، کھاؤ، پیو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی قاعدہ نہیں. لیکن اللہ نے انسان کو قاعدہ دیا ہے. اللہ فرماتا تمہیں تو اشرف المخلوقات بنایا، تو تمہارے لیے زندگی جینے کا طریقہ اور اس کا ایک قاعدہ اور قانون ہے. تو اس قاعدے اور قانون میں اللہ نے بہت سی چیزوں کا حکم دیا، وہیں بہت سی چیزوں سے منع فرمایا. اے بندو، یہ کام کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے. اور وہ بھی ساری امتوں کے الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں. کسی کے لیے کوئی چیز حلال ہو، کسی کے لیے حرام ہو. یہ سجدہ جو فرشتوں نے آدم کو کیا، اگلی ساری امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہر کوئی سجدہ کر سکتا تھا. یعنی کہ نبی کے سامنے سجدہ، ماں باپ کے سامنے سجدہ، استاد کے سامنے سجدہ، جو بھی بڑھایا اس کے سامنے لوگ باقاعدہ سجدہ کرتے. کوئی اسے عبادت کا نہیں، تعظیم کا سجدہ کہتے. لیکن سرکار نے فرمایا یہ سجدہ میری امت میں حرام ہے. اگلی ساری امتوں میں جائز تھا، میری امت میں حرام. نہ ہم کسی پیر کو سجدہ کر سکتے ہیں، نہ ماں باپ کو، نہ استاد کو، نہ کسی اور کو، نہ کسی اللہ کے ولی کو، نہ کسی مزار کو، نہ رسول اللہ کو، نہ رسول کے مزار کو. کسی کو سجدہ کرنا اللہ کے رسول نے حرام کر دیا ہے. فرما میری امت کے لیے یہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، کوئی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا. اور سرکار فرماتے اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن میری امت میں حرام ہے. تو اللہ نے قانون بنا دیے تو بہت سی چیزیں منع ہوئی، بہت سی جائز ہوئی. انہی میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ فرماتا ہے کہ شراب پینا، نشہ، یہ نشہ کرنا ہے نا، خمر کہتے ہیں، خمر کا لفظ ہے اسی سے خمار بھی بنا. خمار کہتے ہیں دوپٹے کو، جس سے سر ڈھانپا جائے اسے خمار، اور جو عقل کو ڈھانپ لے اسے خمر. یعنی نشے کو عربی میں خمر کہتے ہیں، سکر کہتے ہیں، کہ جو عقل پر غالب آ جائے. جب بندہ شراب پیے، بھنگ، چرس، کوکین، گانجا، یہ ساری چیزیں اگر استعمال کرے، نشے کی چیزیں، تو پھر کیا حال ہوتا ہے، اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے. کچھ لوگ اتنے عادی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اتنے عادی ہوتے ہیں، اتنے سالوں سے پی رہے ہیں کہ اب ایک آدھ گھونٹ پیا، ایک آدھ گلاس پیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تب تو وہ پرفیکٹ رہتے ہیں، ایسا لگتا بھی نہیں کہ انہوں نے پیا ہوگا، ہے نا. تو اللہ کے رسول نے ایسوں کا بھی علاج فرما دیا. سرکار جانتے تھے، انہوں نے ایسے کا بھی علاج فرما دیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ نشہ آئے تبھی حرام. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کی کثیر مقدار، یعنی کہ جو بہت زیادہ استعمال کرو تو نشہ آئے، اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے، اس کی تھوڑی سی مقدار وہ بھی حرام. تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے رجسم من عمل الشیطان فرمایا. یہ نشہ کرنا یہ تو ناپاکی ہے،
رجس ہے، نجس، ناپاکی، گندگی ہے، اور یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطان کا کام. فَاجْتَنِبُوهُ، تو تم اس سے بچو، تو تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. گویا اللہ نے انسان کی کامیابی کو نشہ چھوڑنے میں رکھا ہے. تم نشہ چھوڑ دو، کامیاب ہو جاؤ گے. اگر آپ دیکھیں بندوں کو جو نشے میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنا گھر بار برباد کرتے ہیں، اپنی زندگی تو برباد کی، اپنی لائف برباد کی، جسم کی یعنی کہ جو تندرستی ہے اسے برباد کیا، بیماریوں میں مبتلا ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے گھر بار کو بھی برباد کیا. اور جب بندہ نشے میں ہوتا ہے، گھر میں گالیاں دے رہا ہوتا ہے، آس پڑوس والوں کو تکلیف، اپنے گھر کی عورتوں کو گالیاں دے رہا ہے، بچوں کو گالیاں دے رہا ہے، اور وہ جب نشہ کر کے آ رہا ہو اسے پتا نہیں کہ اب میں کس حال میں ہوں. وہ گٹر میں بیٹھا ہوگا، گندے نالے میں بیٹھا ہوگا، سوچ رہا ہوگا میں سوئمنگ پول میں بیٹھا ہوں. وہ بیٹھے گا گٹر میں، سوچے گا سوئمنگ پول میں بیٹھا ہوں. اور اس کی آپ دیکھیے گا اکثر پینے والوں کا نشے میں حال یہ ہوتا ہے، ان کی لینگویج بدل جاتی ہے، زبان بدلتی ہے. اب تک گجراتی بولتا تھا، پینے کے بعد جیسے ہی نشہ ہوا ہندی بولنا شروع، ہندی بولتا تھا تو پتہ نہیں کہ اور لینگویج شروع کر دے. یعنی کہ جو 2-3 لینگویج اسے آتی ہو، عام زبان چھوڑ کر وہ دوسری میں شروع ہو جاتا ہے، دوسری لینگویج میں اس کی یعنی کہ بس شروع ہو جائے گا. میں ہمارے گھر کے سامنے ایک بندہ رہتا تھا، غیر مسلم تھا، ہے نا، وہ سامنے رہتا تھا. تو اب جب وہ شام میں تھا ٹیچر اسکول کا، لیکن جب شام میں پی کر آئے اپنی بیوی کو مارے پیٹے اور خوب دھمال. تو پھر وہ جب باہر نکلے لڑائی جھگڑے کر کے، تو پھر ہمارے اور اس کے گھر کے درمیان وہ لکیر کھینچے، یہ سرحد ہے، یہ سیما ہے نا، وہ پاکستان، یہ ہندوستان. شروع اس سے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ اب وہ کیا بول رہا ہے. اور جب صبح نشہ اترا، اب جب باہر نکلا تیار ہو کر اسکول جانے کے لیے، میرے والد صاحب باہر بیٹھے ہوں تو وہ کہا کیم چھو، کیم چھو استاد، کیم چھو. ابا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے. یہ کل تھا جو ہم کو پاکستان کر رہا تھا، آج پوچھ رہا ہے کیم چھو. یہ کیوں؟ اس لیے کہ نشے میں اسے پتہ ہی نہیں کہ اس نے رات میں کیا کیا دھمالیں کی ہیں، اس نے کیا کیا بکواسیں کی، اسے پتہ ہی نہیں، ہوش نہیں. تو یہ عقل کو زائل کر دیتا ہے. اس میں بندہ حرام و حلال کی تمیز بھول جاتا ہے. پھر جو آیا وہ منہ میں بک دیتا ہے، پتہ نہیں کلمہ کفر بھی نکل جائے، کلمہ کفر بھی نکل جائے. کوئی اگر اسے جا کر سمجھانے گیا اللہ نے حرام کیا پینا منع، تو ہو سکتا ہے کہہ دے میں نہیں مانتا تیرے اللہ کو، میں نہیں مانتا کہ حرام، میں تو پیوں گا. اگر کہہ دیا کافر ہو گیا. حرام کو حلال سمجھے وہ بھی کافر، اللہ کو نہیں مانتا کہا وہ بھی کافر، تیری شریعت نہیں مانتا یہ کہا تب بھی کافر، ہر حال میں کافر. تو یہ زبان سے کچھ بھی نکل سکتا ہے. کہنے کی بات یہ جتنے ڈرگس ہیں آج کل، تو اب شراب تو لوگ پیتے ہی تھے، لیکن اب نئے نئے ڈرگس بھی آ گئے، ایم ڈی ڈرگس، تو ایسا ڈرگس. اور اس میں آپ دیکھیے گا نیوز میں جتنے پکڑے جاتے ہیں بٹلے گر، یہ سب کے سب اکثر ہمارے مسلمان ہوتے ہیں، اکثر مسلمان. اللہ کے رسول نے فرمایا نشہ، سرکار نے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی، 10 لوگوں پر لعنت فرمائی. لعنت کا مطلب کیا؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ بندہ دور، اللہ کی رحمت سے دور. اور وہ 10 لوگ کون؟ سرکار پر فرماتے ہیں کہ شراب پر بھی لعنت، شراب پینے والے پر بھی لعنت، جو شراب لایا اس پر بھی لعنت، جو بیچے اس پر لعنت، جو خریدے اس پر لعنت، جو اٹھا کر لے گیا اس پر لعنت، جس نے منگائی اس پر لعنت. یعنی اتنے سارے، جس نے بنائی اس پر لعنت، جس نے بنوائی اس پر لعنت. سرکار نے سب پر لعنت فرمائی. پتہ ہی چلا کہ اس کام میں جو بھی انوالو ہوگا، یعنی ایک بندہ ہے جو خود تو پیتا نہیں ہے لیکن وہ بس چلاتا ہے، پیتا نہیں ہے لیکن بس چلاتا ہے. اب اونا میں منائی ہے شراب کی، لیکن دیو میں آزادی ہے، دیو میں آزادی ہے، دمن میں آزادی. لیکن ہمارے گجرات کے علاقوں میں بھائی منائی ہے، اس پر پابندی ہے، حالانکہ بکتا تو ہر جگہ ہے نا، گھوس کھلاؤ اور بیچو، کوئی مسئلہ نہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اب اونا میں منائی اور دیو میں آزادی. تو بندہ گیا تھا بس لے کر، سرکاری بس کا ڈرائیور تھا، وہ بس لے کر روزانہ صبح شام آتا جاتا ہے دیو سے اونا، دیو سے اونا. تو بندے کو کسی نے کہہ دیا، چاہے وہ غیر مسلم ہو مسلم ہو جو بھی ہو، اس نے کہا کہ بھائی آتے آتے جو نا فلاں ایک پیٹی لے آنا، ایک باکس لے آنا. پیسہ دے دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ سوچ رہا میں تھوڑی نا میں پیتا ہوں، میں پیتا تھوڑی، میں تو لا کر دے دوں گا، تھوڑا سا کمیشن مل جائے گا. تو یہ اس کا لانا یہ بھی حرام، لانا بھی حرام، لا کر دینا بھی حرام، جو اس سے کمائے گا کمیشن وہ بھی حرام.
وہ بھی حرام. اور یہ لانے پر یعنی کمانے پر تو اللہ کی لعنت، لیکن لانے پر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا وہ رحمت سے دور. اور کیسا دور ہوگا رحمت سے؟ اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ شراب پیتا ہو اور پھر یا شراب بیچتا ہو اور اسی میں اگر بغیر توبہ مر گیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں. دوسری حدیث میں سرکار ارشاد فرماتے جانتے ہو جنت کی خوشبو کہاں سے آنا شروع ہوتی ہے؟ جنت کی خوشبو کہاں سے آنا شروع ہو جاتی ہے؟ کہتے 500 سال کی دوری ہو تبھی سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ شرابی، نشہ کرنے والا یا نشے کو بیچنے والا بھی، استعمال کرنے والا بھی، خریدنے والا، لانے لے جانے والا، اٹھانے والا، یہ سب کے بارے میں سرکار نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. یعنی کہ جنت ابھی 500 سال دور ہو وہاں تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے. اللہ خوشبو سے بھی محروم فرما دے گا. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے مطلق فرمایا کہ وہ بندہ جو نشے کا استعمال کرتا ہو وہ بندہ آخرت میں محروم ہوگا. تو کہتے ہیں شارحین حدیث کہتے ہیں محروم ہوگا، سرکار نے مطلق رکھا. کس چیز سے محروم ہوگا؟ جنت سے بھی محروم ہوگا، رب کے دیدار سے بھی محروم ہوگا، اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہوگا، اللہ کی نظر کرم سے بھی محروم ہوگا. اللہ جب وہ آئے گا سامنے تو منہ پھیر لے گا، اللہ اس کی طرف نظر کرم نہ فرمائے گا. تو کہنے کی بات یہ ہے اگر آخرت بچانی ہو، زندگی بھی اور آخرت بھی اگر محفوظ رکھنی ہو، بچانی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نشے کا استعمال چھوڑیں. بیچنا بھی نہیں، خریدنا بھی نہیں، لانا لے جانا بھی نہیں، اور اس کا استعمال بھی نہیں. استعمال کرنے والے کتنے برباد ہو گئے. انہوں نے شراب کے نشے میں اپنی بیویوں کو طلاق دی ہوئی ہے، لیکن نشہ اترا تو اب پریشان، 2 3 بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ پریشانی ہوئی. تو اب کیا کہتے؟ آئے مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب میں نے شراب کے نشے میں مجھے ہوش نہیں تھا، مجھے پتا نہیں تھا، میں نے طلاق دے دی. طلاق ہوگی؟ مفتی کہے گا ہو جائے گی، ہو جائے گی طلاق. اب جب طلاق ہو گئی تو کہتے ہیں اس کے یہ برابر جواب نہیں دیتا، اس کے پاس برابر جواب نہیں، میں دوسرے سے پوچھوں گا. پھر یہ گیا دوسرے کے پاس، وہ دوسرا کون؟ پوری زندگی سنیت میں گزاری، لیکن جب طلاق دے دی، طلاق نہ ہو اس لیے چلا گیا اہل حدیث کے پاس. اب گیا وہابی کے پاس اور وہاں سے فتویٰ لایا. وہ کہتے تو 3000 طلاق بھی دے دے تب بھی طلاق نہیں، ایک ہی طلاق ہوگی. جہاں تو اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہے تو بندہ دوڑتا دوڑتا خوش آیا، بیوی کے ساتھ رہنے لگا. لوگوں نے کہا تو نے تو طلاق دی تھی، تو کیسے رہتا؟ نہیں میں نے فتویٰ لیا، میں نے فتویٰ لے لیا. لا بتا فتویٰ نہیں، وہ میں نے لیا ہوا ہے، میں نے پوچھ لیا. اب وہ بندہ میرے پاس آ گیا یا کسی بھی جو بھی مفتی سے اس نے پوچھا تھا ان کے پاس چلا گیا اور کہا کہ مفتی صاحب یہ ایک بندہ ہے جس نے طلاق دی اور ایسا ایسا اس کی ہوئی، نشے کی حالت میں طلاق. کہا بالکل ہو گئی. تو وہ تو رہ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نے فتویٰ لیا ہے، طلاق نہیں ہوئی. کہتے ہیں ہاں سمجھ جاؤ یہ اب سنیت سے نکل کر کہیں اور چلا گیا ہے، اب یہ سنیت سے نکل کر کہیں اور. تو اہل سنت کے یہاں تو وہ حرام کار ہوگا، وہ حرام کی زندگی جی رہا ہوگا. اگر تجھے بچوں کا خیال تھا تو نشہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، طلاق دینے سے پہلے سوچنا چاہیے. تو یہ ڈرگس، یہ نشہ آور جتنی چیزیں ہیں، اور میں نے پہلے ہی کہا نشے کی تعریف، نشہ وہ جو عقل کو زائل کر دے، جو دماغ معاف کر دے، جو عقل کو زائل کرے. یعنی کہ عقل ایسی غائب ہو گئی کہ ہم نشے کے بعد اسے پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں. کچھ لوگ جو ہے نا جب نشے پر بات کریں ہم تو پھر کچھ لوگ دلیل لے آتے ہیں تو یہ سگریٹ بھی تو نشہ، یہ گٹکا بھی تو نشہ، فلاں مولانا سگریٹ پیتے ہیں، فلاں جو ہے وہ گٹکا کھاتے، تمباکو کھاتے، یہ بھی تو نشہ ہے. نہیں وہ نشہ نہیں ہے. شریعت نے جسے نشہ کہا وہ نشہ وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، جو عقل کو چھپا لے اور بندہ کس حال میں ہے اسے خود نہ پتا ہو، خود نہ پتا ہو، تب جا کر وہ نشہ کہلائے گا. تو کہنے کی بات یہ. اور پھر سرکار نے فرمایا جس کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، تھوڑی بھی حرام. تو ہمیں ذرا سی بھی یعنی کہ ذرا سا بھی نشہ استعمال کرنا نشے کے طور پر حرام ہے. اب انگریزی دوائیں، ایک آخری بات، انگریزی دوائیں استعمال کریں. دواؤں کی حفاظت کے لیے اس میں تھوڑا سا الکوہل ڈالا گیا ہوتا ہے، تھوڑا سا. تو چونکہ وہ ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے تو علماء نے اس کی اجازت دی کہ دواؤں کے استعمال کی اجازت. لیکن آپ سوچیں کہ بھائی تھوڑی سی کی اس میں اجازت،
تو کیوں نہ تھوڑے سی کی اس میں بھی اجازت ہو جائے کہ تھوڑا تھوڑا میں پی لوں. کہتے یہ حرام کا حرام ہی رہے گا اس لیے کہ شریعت نے اسے حرام کرا دیا, اور سرکار نے واضح کر دیا کہ جس کا زیادہ حرام اس کا تھوڑا بھی حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نشوں سے محفوظ رکھے, نشاور چیزوں کے استعمال سے محفوظ رکھے.